सर आप बोलो। यही कहने लगा था कि मकसद ये नहीं था कि आप पूरा पढ़ते, इसको बाद में पढ़िएगा जितना भी हो, क्योंकि अब आप लोगों को एक इसका बैकग्राउंड तो मिल चुका है, जी सर। तो मेरे ख्याल से अब रिलेटेबल होगी इन चीज़ों। ठीक है, तो समिया आपने पढ़ा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, पढ़ा है मैंने। हाँ जी, एंजॉय किया बल्कि। तो वो थोड़े मगर लंबी रीडिंग थी, आपने फिर भी कर ली सुल्तान बाहू वाली। उसके आखिरी 3-4 रह गए मेरे पेजेस बस। बिल्कुल, मैं भी बाद में फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और वो अंग्रेजी वाली तो छोटी सी थी। हाँ जी, वो पढ़। वो मैंने मजहर साहब को सोच के रखी थी, इनको अंग्रेजी का ज्यादा है मुझे। तो अंग्रेजी वाली तो मुझे नहीं मिली, आपने मुझे सोच के रखी थी। मुझे 2 मिली हैं, एक तो हाले सफर थी और एक सुल्तान बाहू वाली थी। अच्छा, नहीं ये वैसे मैंने आज ही शेयर की है। अच्छा, आज मैंने गौर नहीं किया फिर। ओके। वो असल में मुझसे गलती हो गई कि वो मैं टाइम पे मैं भूल गया इसको ना पहले से शेयर करना था। आई थॉट कि शेयर है मगर असल में नहीं थी। कल क्लास में समझ आई कि नहीं हुई। Anyway, we'll still go through this. It's from one of our exhibitions. जैसे मैंने आपसे कहा था कि हजरत सुल्तान बाहू और हाले सफर, इन 2 किताबों की बुनियाद पर हमने एक एग्जीबिशन की थी। इनफैक्ट वो हस्तनीस की, जब तो हस्तनीस नहीं था, मगर हमारे ट्रस्ट की पहली एग्जीबिशन थी और वो इन्हीं 2 किताबों पे बेस्ड थी। और वो उसका बेसिक मैंने पहले ही बताया था, नाम था कंजन मख्फियन। और मकसद ये था कि ऐसे फाउंडेशनल टेक्स्ट लाए जाएं जो कि तसव्वुफ की बुनियाद हैं, तो कुरान और हदीस से थे। और सिलेक्शन जो था वो हज़रत सुल्तान बाहू और वो हाले सफर वालों का था। हज़रत सुल्तान बाहू 1628 to 1691। अला ए यार शौकानी, ये आपको शेयर होगी मेरी स्क्रीन? यस सर, लेकिन उस पे जी कुछ शेयर हो गई है। मगर उस पे ब्लैक सा कुछ आ रहा है साइड पे, शायद मुझे आ रहा है सर। वो हो जाए, आप बताओ। बाहर है आ रहा है? लेकिन क्लियर है, थोड़ा सा है, बाहर सा है। अच्छा, वो ये अब होने ज्यादा आ गया। ये कुछ चक्कर हो रहा है। हाँ, अभी आप बताएं। ठीक है। ये यहाँ पता नहीं क्यों हो रहा है, हमें तो यहाँ पूरी नजर आ रही है। चलो मैं इसको एक और तरह शेयर करता हूँ। एक सेकंड, ये छोटा सा एक काला बार आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं आप बताएं। छोटा, अब तो ज्यादा बड़ा आ गया। अब चला गया? नहीं, हाँ जी, अब चला गया। चलो जी। तो ये लोग ज्यादा वाकिफ नहीं है कि हज़रत सुल्तान बाहू का फारसी कलाम भी है। अला ए यार शौकानी मगो सालिस मगो साने, ऐ मेरे दोस्त कोई तीसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। हुवल वाहिद हुवल मकसूद वला मौजूद इल्ला हु, वही वाहिद है, वही मकसूद है, वही मौजूद है, उसके हु के अलावा कुछ नहीं। कल जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था उसमें हु का बड़ा खूबसूरत, उसकी रोशनी में जो है ना ये मेरे ख्याल से ज्यादा समझ आता है। यकी गोयम यकी जूयम यकी दर दिल चुगुल रूयम, हमू यक राब यक पूयम न पूयम गैर इल्लाहु। उसमें एक अजीब सी मस्ती है जो वहदती, जैसे हमने कहा था कल का पूरा टेक्स्ट भी वहदती पे था। One I say, one I seek, there is only one in my heart blossoming like a flower. From him will I get to him, I don't need to go to any other than he. बगर्द आलम चू गर्दीदम हुवल हक हु पसंदीदम। I have traveled the 2 worlds, he is the truth is what I selected. यकी खानम यकी दीदम न दीदम गैर इल्लाहु। One I call, one I see, except for who I saw none other. मनम
غم خار خود ہستم بجز باہو نہ وردستم. I am my own sympathizer, except for Bahu, no other formula do I recite. دل و جانم بہو بستم, میں نے اپنے دل اور جان جو ہے وہ ہو کے ذکر کے ساتھ باندھ دی ہیں. نہ بستم غیر اللہ ہو, اور ہر دوسری چیز سے میں آزاد ہوں سوائے ہو کے. تو یہ غزل کے کچھ شعر تھے. یہ اگلی غزل ہے, اس کی اپنی ردم ہے ان کے کلام. ببازی عشق می بازم سر بازار سر بازم. The game of love I play, I gamble my head in the marketplace. راہ مردان صفا سازم سر بازار سر بازم. This is the way of honor that I gamble my head in the marketplace. با میدان اسب می تازم, میں اس میدان میں ایک تازہ گھوڑا ہوں. تو ہی واقف ازیں رازم, میرے راز سے تو ہی واقف ہے. چوں آ بازی ہمیں بازم سر بازار سر بازم. Such is the way I play this game. I gamble my head in the marketplace. بجام عشق میں خوردم زہستی خیش خود مردم. میں نے عشق کا جام پی لیا ہے اور میں اپنے آپ سے مر گیا ہوں. سعادت گوئے خود بردم سر بازار سر بازم. I have annulled the telling of my fortune. I gamble my head in the marketplace. من از یار چنان مستم ازیں او آ ہمارستم. I am so enamored by the beloved that I am emancipated from all and sundry. کمر بندے چنان بستم سر بازار سر بازم. بمستی او چنان مستم ز عالم دست خود شستم. I am intoxicated by him. I have got rid of this world. ز شوق جاں چنا مستم سر بازار سر بازم. I am so intoxicated by my beloved that I gamble my head in the marketplace. یہ ایک اور میں نے آپ سے کل اصل میں ذکر کیا تھا, یہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ میں آپ سے کہا تھا اور بھی کتابیں ان کی ہیں بڑی ٹیکنیکل تصوف کے. السلام علیکم, یہ مبارک سہیل صاحب آئے ہیں. تو یہ ان کی مشہور کتاب ہے قرب دیدار. ہم تو عین الفقر دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہے. یہ کون پڑھنا چاہے گا جناب؟ حتیم پڑھیں گے. When the overwhelming effects of the visualization of the name of the essence Allah reach their limit, then all the 7 members of the body, flesh, veins and skin, marrow and bones, where the body and soul both are affected by the emanations of the light of the essence. And by the light of the essence, the name becomes singular and single being. Oneness captures the whole body from head to foot in its grip. Then all egoic veils, worldly thoughts, and the veils of the self-love, worldly pride, izzat-e-khalq are lifted. The 5 outward senses are shut, and the 5 inward senses open. Bad habits get removed, and the 4 roosters are slaughtered and killed. Meaning by this, the 4 souls, Amara, Labama, Mulhima, Mutmaina, and the rooster of lust, the peacock of narcissism, the dove of fancy and desire, and the crow of the covetousness. This is what the following verse of the Quran alludes to. He said to Abraham, take 4 birds, take them to turn to thee. When all of these things come to pass, then as a result of the effect of the overwhelming of the heart by the remembrance of God, its tongue opens and it becomes filled with intensity. Then the voices of the creatures don't flee to it. The beauty of creatures' faces appears unattractive. The heart, qalb, will wear the garment of the spirit, ruh. The spirit wear the garment of the secret, sir. At this moment, soul, heart, body, spirit, and secret all would become light with the remembrance. This is the height of contemplation. That is why the blessed Prophet ﷺ said,
A moment's reflection is better than the devotions of both the worlds. The eye of duality disappears from in between, and with the eye of oneness without will, he is united with Allah Almighty. जी आप लोगों ने फॉलो किया? मैंने भी हमारी जी फॉलो कर लिया? हाँ जी सर, देखा इसको। बड़ा ही डीप है। जब अल्लाह के जिक्र का ही बात हो रही है ना, बिल्कुल कि बिल्कुल। वो किस लेवल पे पहुंच जाता है, तो बॉडी की तमाम जिनसे बना है जिस्म रूह सब अल्लाह की रोशनी से इतने इनलाइटेंड हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही जात बचती है, जो वही वाली कल वाली बात थी कि अल्लाह का जैसे कि एक ही अल्लाह ताला की जात बस बाकी रह जाती है। और बिल्कुल। इंसान एक जाकिर का यही है ना कि बाहर के हवा से खमसा जो है, उन्होंने जैसे बताया है कि आपके हिस्से हैं वो बंद होके अंदर की जो आंख है वो रोशन हो जाती है जिक्र की। और इसमें वो बड़ा खूबसूरत है कि रूह, दिल, जिस्म और फिर जो इसरार है, जो सर का है, जो जिसकी खोज में है सारा कुछ, वो सब यानी वही तकमील हो जाती है ना कि जब एक में सारे हो जाते हैं, इकट्ठे बन जाते हैं। ये इसको कशफ भी कहेंगे कि वो जो हाई जो एनलाइटेंड बात में नहीं, जो पीक पे पहुंच जाना, इसी को कहते हैं कशफ। पहले जहां तक मुझे समझ है वो ये है कि कश्फ का मतलब ये होता है कि मतलब है हकीकत का दीदार करना ना। यहाँ पे ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये उसमें ये ज्यादा बीइंग से ताल्लुक है, यानी कि उसमें डूबने से ताल्लुक है, उसके कुर्ब को महसूस करने की बात है। कश्फ अमूमन इस्तेमाल होता है कोई हकायक का जाहिर होना, यानी कि एक रियलिटी। जैसे दो आप कह लेना, हकीकत को जानने के दो तरीके हैं। एक है कि ऑब्जेक्टिवली जो हकीकत है वो ओनली वही मेरी मतलब यानी कि सेल्फ भी नहीं है। एक है कि ओनली पार्टिसिपेटिंग इन गॉड सेल्फ कह लें, यानी कि एक इसलिए जो है ना, पहले भी शायद आप लोगों से बात की थी कि ये दो जो पोल्स हैं अल्टीमेट नॉलेज के, उसके सिंबल है कि एक या थर्ड आए, ये इंटेलेक्ट इसी एक ही हकीकत है, उसके दो उसको ही इंटेलेक्ट भी कहते हैं। और फिर उसका जो बीइंग वाला पोल है जो जिसको कल्ब कहेंगे, यानी कि बीइंग द रियल एंड नोइंग द रियल। ये इस तरह, ये इसकी जो सटलिटी है ना, ये इस तरह से इसको बयान किया जाता है। जो इसका जो लास्ट में है, जो लास्ट में है इसके कि एक लम्हे का वो दो जहानों की जो है उससे बेहतर है, तो उसका हाँ वो यही तो कह रहे हैं कि जो ऐसी चीज जिसको मुयस्सर आ जाए तो जाहिर है वो दो जहानों की इबादत से बढ़ के चीज है ना। दिस इज द हाइट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। लेकिन एट द हार्ट qalb will wear the garment of the spirit, रूह, the spirit wear the garment of the secret. At this moment, soul, heart, body, spirit and secret all would become light with the remembrance. ये तो काफी, this is the height of contemplation, and that is why the blessed Prophet ﷺ said, a moment's reflection is better than the devotions of both the worlds. तो ये तो क्या खूबसूरत वैसे इन्होंने इस पे जोड़ा है कि वो किधर से ये बात कर रहे हैं और किस तरह समझना है, ये भी बड़ी बात है। अब मैं आपसे कह रहा था ना कि वहादत में गर्क हो जाना, तो ये आखिरी लाइन से पता चल रहा है। द आई ऑफ ड्युअलिटी, यानी कि दुई की जो आंख है, द आई से मतलब आंख, द आई ऑफ ड्युअलिटी डिसअपीयर्स फ्रॉम इन बिटवीन, एंड विद द आई ऑफ वननेस विदाउट वेल्स ही इज यूनाइटेड विद अल्लाह अलमाइटी। जो मैं कह रहा था असल में वही निकला कि ये एक यूनियन की सामान। तो ये कुछ जवाब आपको मौजूद लगा? सर ये एक कमेंट था इसमें। जी जी जी, हो सकता है कल आपने कवर कर लिया हो, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी मुहैया नहीं हुई इसलिए देख नहीं पाया।
اس میں ایک پوائنٹ جو سٹل تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو فیز ہوتا ہے اس میں جانے والا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے ظاہری حواس ہیں اس کو آپ مدھم کر دیتے ہیں، اس کو آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، جو آپ کے 5 سینسز ہیں، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے اندر کی جو آنکھ ہے وہ اس کی طرف توجہ جاتی ہے. تو یہ بڑا انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے غالباً ہمارے تصوف میں، کیونکہ جب تک وہ اوورٹیک کرتی رہتی ہیں آپ اندر کی طرف آپ کا رجوع نہیں ہوتا. تو اس کے لیے جانے کے لیے جرنی میں ضروری ہے کہ اس کو آپ ان پہ انحصار نہ کریں، بلکہ ان کو کریں. پھر آپ کے جو 4 سٹیجز جو نفس کی ہیں وہ پھر اس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں. اور بڑا مزیدار جو اس کا پرندوں سے انہوں نے کمپیریزن کیا، یہی بات غالباً کوثر صاحب نے رومی کے جب انہوں نے کور کی تھی تو اس میں بھی یہ انہوں نے بتائی تھی ساری باتیں، نفس لوامہ، امارہ، مطمئنہ، اور اس سے پہلے جو تھا. تو یہ بس میں نے کہا یہ ایک اشارہ تھا. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت خراب ہے. اوہ، بخار بھی ہے؟ بخار بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ خیر کرے. چلے آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آپ جلدی ٹھیک ہوں. جی شکریہ سر. یہ میں نے اصل میں یہ کچھ کافی ساری باتیں اس سے ملتی جلتی کل ہوئی تھی، مگر آج میں نے شیئر اس لیے کیا کہ یہ انگریزی میں تھا. میں نے کہا تھوڑا اس سے اور ایک چیز نظر آتی ہے. اب ہم مین ٹیکسٹ کی طرف آتے. جو شیئر ہوا تھا، میرا مقصد کیونکہ میں آج ہی شیئر کیا، پہلے میں شیئر کرنا بھول گیا تھا، تو مقصد اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے. تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں فرسٹ ہاف میں جتنا دیکھ سکیں گے. یہ سب ہم نے کل جو ہے نا پچھلی ریڈنگ جو تھی وہ تھی جسٹ ناٹ دا ہول چیپٹر 2 بٹ سم پارٹ آف اٹ. اب یہ چیپٹر 7 ہے. تو یہ بک میں بہت ریکمینڈ کروں گا، انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا، اس کا لنک بھیج دوں گا. کافی یہ 60 MB سے بڑی ہے شاید یہ فائل، تو آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کلمہ طیبہ اور اسم اللہ کا جہر و خفی ذکر قلب و زبان، روح اور سر. کل آپ نے یاد ہوا ہوگا اس کی فاؤنڈیشن قائم کی تھی انہوں نے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی پریکٹس آج دیکھیں گے. فرسٹ ہاف میں ہم اس چیپٹر کے ذریعے دیکھیں گے، اور سیکنڈ ہاف میں ہم جو ہے نا 3 ویڈیو کلپس دیکھیں گے. اسلام کے علاوہ وہ اور ٹریڈیشن سے ہیں، مگر یہ طریقہ کار پرنسپل ایک ہی ہے میں سمجھتا ہوں. جی کل انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ اسم اعظم ہے، اور اس کی سارے انہوں نے یعنی اتنی خوبصورت ایک پوئٹک بیان تھا. وہ آپ پڑھیے گا چیپٹر 2 وہ جو کل ہم نے کہا تھا نا اسائنڈ. اب اس میں آگے چلتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا قرآن حدیث اور سارا کچھ کہ یہ اسم اللہ کی کیا وہ ہے نا شان ہے، اور کتنا افیکٹو ہے کہ ہر چیز جو ہے اس سے ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی کہ دس از دا سمپلسٹ ایزیسٹ اینڈ موسٹ افیکٹو وے فار، وہ کہتے ہیں ریگیننگ دا فطرہ، کہ فطرت بات کنفیوژن ہو جائے گی. فطرت وہ کہ جو جب آدم جیسا پیدا کیا گیا تھا تو اس کو ہر چیز کا نام آتا تھا. انہوں نے اس سے جوڑا ہے کہ ٹوٹل ریالٹی اس کو پتا ہوگی. اس کا ذریعہ بتایا کہ اللہ کا نام. یہ جو کشف کہہ رہی تھی نا کہ پردے ہٹ جائیں، پردے ہٹانے کا نام کا ذریعہ یہ نام کا ذکر ہے. اور جو اس سے پردے ہٹتے ہیں تو انسان جو ہے جیسے جنت میں تھا ویسے ہو جاتا. آج ہم نے کل کرٹیک بھی کی تھی کہ سر سید کے معنوں میں فطرت وہ جو ہمارا نیچر ہے، یہ اینیمل نیچر یا ہیومن نیچر، تو وہ تو مطلب نہیں ہے نا قرآن. انسان یہاں تو بعد میں آیا، پہلے تو اوپر تھا، وہ اس کی حقیقت ہے. وہ کل بڑا خوبصورتی سے اس طرح دونوں بزرگوں نے ایکسپلین کیا. اب ہم طریقہ کار پہ آ رہے ہیں. کل ان سب چیزوں کا ذکر ضرور ہوا تھا مگر ڈیٹیلز نہیں تھی
اس میں پہلے پیراگراف میں ہی تھا، اسم اللہ کا جہر کا مطلب ہوتا ہے زور سے ذکر کرنا. یہ حال سفر میں انہوں نے سارا کچھ ایگزیکٹلی یہی چیزیں موٹی موٹی بتائی تھی. تو بڑی پیرلل ہے وہ ٹیکسٹ، عجیب ان کا وہ ہے، 300 سال کا ڈفرنس ہے اگر ایک ہی بات ہوگی. یعنی کہ جو اسلام کا جو دل ہے، جو روح ہے، وہ ایک ہی چلتی ہے شروع سے آخر. اسم اللہ کا جہر یعنی کہ زور سے ذکر کرنا، اور خفی یعنی کہ ہلکا خاموشی سے ذکر کرنا. اسم اللہ کا جہر اور خفی ذکر قلب و زبان، یہ کل انہوں نے بتایا تھا کہ جو زبان سے ذکر ہے وہ جہر ہے، اور جو قلب کا ذکر ہے وہ خفی ہے. یہ کل ہم نے سیکھا تھا. پھر اس سے آگے جائیں تو روح اور سر، یہ درجے ہیں روح کے. قلب بھی روح کا درجہ ہے، روح اس میں جو، اور پھر سر یعنی کہ راز، اور پھر خفی اور اخفا، اس طرح کے مختلف 4 ایسے سٹیجز بتائی تھیں روح کی، سٹل 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 کر کے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے فرشتے چل پھر کر ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. جب وہ کسی قوم کو، یہ وہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ہے، یہ نہیں کہ لوگ چل پھر نہیں رہے، فرشتے چل رہے، ڈھونڈ رہے. بے شک اللہ کے فرشتے چل پھر کر ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو ان کی طرف بلاتے ہیں، پس وہ ان ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں. یہ بڑی مشہور احادیث ہیں تصوف کی، مگر بہت سے لوگ شاید واقف نہیں ہوتے. مطلب کہ بڑی فیمس احادیث بھی ہے اس میں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلت کے وقت آخری کلام یہ تھا کہ میں نے حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری موت آئے تو تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو. یہ بھی روایت ہے کہ حضرت معاذ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے. حضرت نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق تقوی اختیار کرو اور ہر پتھر اور درخت کے پاس ذکر کرو. پھر حضور نے کیا فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے بہتر ہو؟ اللہ کے نزدیک وہ تمام درجات سے عرفہ و اعلیٰ اور اللہ کا پسندیدہ ہو. تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو. وہ آپ کو یاد آ رہی ہوں گی جو اور ہم نے حدیثیں اسی عنوان کی دیکھی تھی پہلی کلاس میں. اس بات سے بھی بہتر ہو کہ تم اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑو، ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. یہ وہ سی حدیث، اس ٹائپ کی ایک حدیث بھی فیمس ہے، وہ تو بہت فیمس ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں وہ عمل ضرور بتائیں. فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے. قال ذکر اللہ تعالی، یہ بھی بڑی فیمس حدیث ہے. یہ میں اصل میں وہ ادھر سے ہی ہم نے چوز کی تھی تو وہی آ رہی حدیث ہے. آگے چلتے ہیں. اب آ جاتے ہیں نا، کیونکہ آج ہمارا موضوع طریقے ہیں ذکر کرنے کے، یعنی کہ میڈیٹیشن اینڈ انووکیشن کے میتھڈز ہیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے. ذکر اس طرح کرنا چاہیے جس طرح سمنتر کرتا ہے. یہ سمنتر ایک پرندہ ہے جو لکڑیاں اکٹھے کر کے قلعہ بناتا ہے. جب لکڑیوں کا قلعہ تیار ہو جاتا ہے تو اس میں بیٹھ کر ذکر ہو اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے. جب وہ ذکر کرتا ہے تو ہر سانس ہو کے ساتھ نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے وجود سے ذکر اللہ اور ذکر ہو کی گرمی سے اس قدر تیز آگ بھڑکتی ہے جو لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. یہ بڑی فیمس ایک میتھڈولوجی ہے جس کو مختلف بزرگوں نے مختلف طرح سے اس کے سمبلزم کو استعمال کیا. اور پھر وہ پرندہ خود بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے.
پھر رحمت کی بارش اس خاک استر قلعے پر برستی ہے تو اس سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے، اس انڈے سے ایک بچہ باہر آتا ہے، جب بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ جتنا ہو جاتا ہے تو اپنے باپ کی طرح وہی عمل دہراتا ہے اور جل کر خاک استر ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ابد الآباد تک جاری رہتا ہے۔ پس ذکر فقیر بھی ہر لمحے موتو قبل ان تموتو، یعنی کہ اپنی موت سے پہلے مر جاؤ کی حالت سے گزرتا رہتا ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو خدا کا دیا ہوا اور خدا کا دلوایا ہوا خدا کو ہی واپس لوٹا دے۔ کیونکہ جو صوفیاں اپنے آپ کو وہ صوفی نہیں کہتے، وہ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت پر بیسڈ ہے کہ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو۔ حضور نے فرمایا آدمی کے پاس اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی عمل نہیں جس کے ذریعے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی اللہ کے ذکر سے بہتر عمل نہیں؟ یہ وہی ہے، ہم پڑھ چکے، آگے چلتے ہیں۔ اہل کرم کا حضور نے کہا کون ہے؟ تو بتایا حضور نے مساجد میں اللہ کے ذکر کی محفلیں سجانے والے، یہ جو ہے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے، انہیں اہل کرم کہا جائے گا۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بندہ درہم دے رہا اور ایک ذکر کر رہا تو ذاکر اونچا ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں، تھوڑا اب طریقوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی فیمس احادیث ہیں، مجھے تو بہت ہی ویسے پسند ہے، مگر ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہو یعنی کہ یہ غفلت کا اصل میں موضوع، یہ بہت بڑا موضوع ہے حدیث میں بھی، تو یہ کتاب الذکر جو ہوتی ہے کسی بھی حدیث کی کتاب میں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی صاحب، ابھی بھی وہ اس کی نا ذکر کی فضیلت ہی بیان ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی فیمس حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، انہ لمجنون۔ یہ بھی خوبصورت حدیث ہے، تبرکن پڑھ لیتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کر پوچھتا ہے کہ فلاں کیا تم پر سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ اگر وہ پہاڑ ہاں میں جواب دے تو پہلا پہاڑ اسے مبارکباد دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں اعلیٰ جنت عطا کرے گا، اور جن کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس طرح کی احادیث بھی ہیں، کہ کل ہم نے تھوڑا سا ذکر چھیڑا تھا، وہ بریک میں ہم نے یہ بات کی تھی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے مس کر دی ہو، کہ ہم نے کہا تھا نا کہ جنت میں صرف پرفیکشن داخل ہو سکتی ہے، تو اس پرفیکشن تک پہنچنے کے کچھ آسان راستے ہیں، کچھ مشکل راستے ہیں۔ تو آسان راستوں میں یہ کہا ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے وہ قیامت کے دن پرندوں کی طرح اڑ کے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ بھی بڑی فیمس حدیث ہے بھائی جان۔ یہ آپ لوگ خود ہی پڑھیے گا، ہم ابھی آگے کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچے جہاں پہ یہ بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں اصل میں، جب ہم نے وہ سلیکشن پہلی کلاس میں پڑھا تھا۔
یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی آلہ ہے، اور دل کو صاف کرنے کا آلہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت ذکر سے غفلت کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے یہ، آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ کوئی بات آ رہی ہے ہمارے کام کی۔ بے شک ذکر جلی یعنی کہ زور سے ذکر کے 10 فوائد ہیں، حضور نے فرمایا۔ دل کی صفائی، غفلت سے نجات، جسموں کی صحت، اللہ کے دشمنوں سے جنگ، دین کا اظہار، شیطانی اور نفسانی خطرات سے نجات، اللہ کی طرف توجہ، غیر اللہ سے اعراض، بندے اور اللہ کے درمیان سے حجابات کا اٹھنا۔ اچھا جی، یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ ذکر کیا ہے، ذکر کسے کہتے ہیں، اور ذکر سے کیا چیز حاصل ہوتی؟ ذاکر کو کون سے مراتب اور مقام حاصل ہوتے ہیں؟ ذکر نام ہے پاکیزگی کا، جس طرح مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال حلال اور پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ذکر کرنے سے آدمی کا وجود پاک و طاہر ہو جاتا ہے۔ جس طرح صابن کپڑے کی میل کو صاف کرتا ہے، اسی طرح ذکر آدمی کو صاف کرتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح بارش پش مردہ گھاس کو سبز اور زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر آدمی کے ایمان کو آراستہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فالو کر رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی؟ آدمی کے لیے ذکر ایسے ہی ہے جیسے درخت کے لیے پھل، تاریکی کے لیے روشنی، پھول کے لیے خوشبو، اور کھانے کے لیے نمک۔ یہ اکثر مساجد میں مغل پیریڈ اور اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ والا حدیث لکھی ہوتی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، یہ تو ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ آ کے نہیں رہا، ہم میتھڈس ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی تمہید چل رہی ہے۔ یہ وہ کل والا ہی پوائنٹ ہے کہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ راہ سلوک پر چلنے کے لیے کسی ہادی اور پیشوا مرشد کامل کو تلاش کرے۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کل اس ٹائپ کی چیزیں۔ اے باہو، عشق کی چھت بہت اونچی ہے، اس تک پہنچانے والی سیڑھی اسم اللہ ذات ہے جو تجھے ہر مقام اور منزل سے گزار کر لامکان تک پہنچا دے گی۔ اچھا، یہ کل اس کی طرف شاید اشارہ ہوا تھا، فائنلی ہم ادھر کچھ پہنچے جبکہ یہ سیشن ختم ہونے والا ہے۔ ذکر کے جاری ہونے اور قلب کے بیدار ہونے کی کیا نشانی؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد قلب زندہ ہو کر روح کے ساتھ مل جاتا ہے۔ زندہ دل ہرگز نہیں مرتا۔ مٹی اور کیڑے زندہ دل رکھنے والے جسم کا گوشت ہرگز نہیں کھاتے، اگرچہ وہ 1000 سال پڑا رہے۔ جس دل کی دھڑکن تجھے اپنے بدن میں اپنے پیٹ کے اوپر کی طرف بائیں جانب معلوم ہوتی ہے، یہ قلب میں ہی ہے۔ یہ سین کہ یہ جو فزیکل ہارٹ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جس دل کی دھڑکن تجھے اپنے بدن میں اپنے پیٹ کے اوپر کی طرف بائیں جانب معلوم ہوتی ہے، یہ قلب نہیں ہے۔ اس کی حیثیت تو راہ قلب کی سی ہے، کتے کی سی ہے۔ آپ قلب کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو فزیکل چیز آئی نا بیچ میں، جو کافر، منافق، مومن اور مسلم سب کے پاس ہے۔ قلب کی 3 اقسام ہیں۔ چلو یہاں ہم پھر ختم کر دیں گے۔ In a sense it will be an introduction for you to read the rest of the chapter yourself۔ قلب کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قلب اللہ کے عشق کی آگ میں جلنے والوں کا ہے، جو نور ذکر، عشق، محبت اور آتش شوق سے پر ہوتا ہے۔ یہ وہ قلب ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی طلب نہیں کرتا۔ دوسرا قلب اہل زنار
कुफार का है जिसमें हुब्बुद दुनिया जुल्मा के मसदाक, यानी कि जो दुनिया की मोहब्बत है वो अंधेरा है, दुनिया की मोहब्बत का अंधेरा भरा रहता है। ऐसा इंसान मुमकिन है कि जाहिर में मुसलमान हो लेकिन बातिन में मुनाफिक हो, क्योंकि वो दिखावा और अहले दुनिया और उमरा का ताबेदार होता है। तीसरा कल्ब अहले दुनिया का है, तीसरा कल्ब अहले दुनिया का है जो बेमार्फत जलील व खार बातिन से बेखबर गधे की तरह बोझ उठाने वाले हैं जिन पर राह हक बंद कर दी गई। ये पीर और मुरीद बनकर रजुआत खल्क के बायस अपने आबाओ अजदाद की हड्डियां बेचते हैं, यानी कि झूठे पीर जब भी थे अब भी। जो कल्ब हर वक्त सर से पांव तक अल्लाह के शौक की आग में जलता रहता है, उसको ये आग इस तरह लज्जत देती है जिस तरह सख्त सर्दी में आग की तपिश अच्छी लगती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफक्कुर की लज्जत जिक्र की लज्जत से बेहतर है। लज्जतुल अफकारी खैरुम मिन लज्जतिल अज़कार। अब अगला पॉइंट है, जिक्र बाफिक्र वो है, यानी कि मेडिटेशन एंड इन्वोकेशन जब जोड़ दें, जिक्र बाफिक्र वो है जिसमें इस आयत के मुवाफिक दुनिया की मोहब्बत, इल्म की मोहब्बत और क़ील व क़ाल की मोहब्बत की फिक्र की सरदर्दी ना हो। इरशाद बारी ताला वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, ये बड़ी खूबसूरत आयत है। अपने रब का जिक्र कर इस कदर महवियत से कि तुम सब कुछ भूल जाओ, ये बहुत कमाल है। अब हम अपने मौजू की तरफ जा रहे हैं, जो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा और ट्रेडिशन में भी। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीत, हर चीज को भूल के अल्लाह का जिक्र करो। हदीस मुबारका है, फिक्र के बगैर जिक्र गोया कुत्ते का भौंकना है, यानी कि मेडिटेशन एंड इन्वोकेशन गो टुगेदर। ये हमारे यहां तक मैं पहुंचना चाह रहा था। बस जिक्र बा फिक्र वो है जो, क्योंकि कल आपको याद होगा हाल सफर में उन्होंने मुख्तलिफ मुराकबात यानी कि मुख्तलिफ मेडिटेशन बताई थी। मुराकबा मायत यानी कि अल्लाह ताला हमारे करीब है, मुराकबा आपने मुख्तलिफ से, और ये एक था कि मतलब फना का मुराकबा था, एक था बका का, उसको ज़हन में रखें, ये उसी की बात कर रहे हैं। बस जिक्र बाफिक्र वो है जो जाकिर पर इस तरह मुवक्कल हो कि अगर वो जिक्र और फिक्र से गफलत कर भी ले तो जिक्र इससे गाफिल ना हो। खा वो जिक्र कल्बी करता हो या रूही, सिर्री, ज़बानी, हब्स या पास अनफास, ये सारे हमने बातें कल उसमें देखी थी। एक लिस्ट उन्होंने भी दी थी हाल सफर में, जो लोग नहीं आए थे पढ़ ले। अब ये जिक्र के मुख्तलिफ तरीके हैं और ये सारे ज़ाहिर है स्पिरिचुअल बात हो रही है, ये जिस्म की बात नहीं हो रही। जिक्र कल्बी के जिस शख्स का जो सटल हार्ट है वो खुद ब खुद जिक्र करता हो, रूही के जिसकी रूह जिक्र करती हो, सिर्री उससे भी डीप है, जो उसका राज है, जो उसकी अपनी सबसे गहरी हकीकत है वो, फिर ये सबसे छोटा दर्जा है कि जबान से करें। अभी हम एक रोमानियन मंक का देखेंगे, 9 स्टेजेस ऑफ प्रेयर, वो भी कहता है द स्लोएस्ट स्टेज इज द प्रेयर ऑफ द लिप्स, माउथ। फिर ये हब्स या पास एंड फास्ट, ये सांस के जरिए जिक्र करना, ये जो भी हो इसमें वो उन्होंने इसके साथ फिक्र को जोड़ा है। जिक्र क्या चीज है? जिक्र वो है जो रूह और कल्ब को अल्लाह से यगाना और तमाम अंबिया, औलिया, असफिया और शरीयत मोहम्मदी से मुताबियत रखने वाला बना दे। मजलिस से मोहम्मदी से यगाना करके नफ्स, शैतान, मासियत यानी कि बुराई, गुनाह, दुनिया की मोहब्बत और दुनियादारों से बेगाना कर दे, यानी कि ये जिक्र की क्वालिटी बताई। जब जाकिर जिक्र शुरू करता है तो असल जिक्र वही है जो उसे अल्लाह की तौहीद तक ले जाता है या मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा देता है, यानी कि जो हुजूर पाक की रूहानी मजलिस है वहां पहुंच जाता है स्पिरिट में, या सहाबा कराम और औलिया अल्लाह की मजलिस में पहुंचा देता है, या अर्श से कुर्सी तक। अच्छा, ये सारी बातें उन्होंने हाल सफर में की थी जो हमने लास्ट वीक देखी थी। तो वंस अगेन देयर इज एन अमेजिंग पैरेलल बिटवीन द टू। उन्होंने फिर 9 अर्श गिनवाए थे,
پڑھیے گا، بہت پیارا تھا، اس کے کلرز وغیرہ. یا عرش سے کرسی تک تمام مقامات کا مشاہدہ اس پر ظاہر کر دیتا ہے. جب ذاکر حالت استغراق یعنی کہ اس میں ڈوبا ہوتا ہے، جب اس حالت سے باہر آتا ہے تو اس کی تمام عادات نیک ہو چکی ہوتی، پھر اس کے لیے بھوک اور سیری یعنی کہ بھوک یا نہ بھوک، نیند اور بیداری، مستی اور ہوشیاری برابر ہو جاتی ہے. جس کے یہ احوال نہیں، اگر کسی وقت اس کا حال خود سے بے خود ہو جائے تو سمجھ لو کہ اسے شیطان یا دیو نے تماچا مارا. ایسا شخص جب ذکر شروع کرتا ہے تو شیطان زمین آسمان، عرش و کرسی کے ہر مقام اور زمین و آسمان کے ساتوں طبقات اور جو کچھ ان میں ہے استدراج کے ذریعے پیدا کر کے اس ذاکر کے سامنے لے آتا ہے. اب یہ ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا تو اس کی شکل شیطان بھی دکھا سکتے ہیں. فالس یہ اس طرف کہہ رہے کچھ چیزوں کی نا. جب تو کسی ایسے شخص کو دیکھے تو اہل بدعت ہے، جو اہل بدعت ہے یا اہل فسق ہے یا اہل گمراہ ہے تو اسے کچھ نہ کہو، بلکہ جس نے اسے فسق میں مبتلا کیا اس سے جنگ کرو، جس نے اسے بدعت میں مبتلا کیا ہے اس سے جنگ کرو، اسے نصیحت کرو، جس نے اسے گمراہ کیا ہے. ارشاد ہوگا. بس جناب یہیں تک پڑھتے ہیں. یہ چلے ایک لائن اور پڑھ لیتے ہیں. جاہل خشک زمین کی طرح ہے جس میں کبھی بیج نہیں اگتا، اور عالم پانی سے تر زمین کی طرح ہے جس میں ذکر اللہ کا عمل بیج ہے. ٹھیک ہے نا. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من بچلائی ہو، وہ تو انہیں کا کلام. معرفت بیلوں کی طرح ہے، تفکر حل کی طرح ہے، شریعت کانٹوں کی باڑ ہے. واہ واہ واہ. شریعت ہمیں سیف رکھتی ہے، پھر وہ جو ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے بیل بھی چاہیے، حل بھی چاہیے، تو پھر ہی کھیتی ہوگے گی نا. طریقت ایک سبز میدان ہے، حقیقت پوشا ہے، اور معرفت پاک غلہ ہے. عشق کی آگ پکی ہوئی روٹی کی طرح ہے. وہ پورا گیہوں کے اگانے کے عمل پہ توجہ دلا رہے ہیں. فقر و فاقہ اور محبت الہی مکمل غذا ہے. اس راہ میں قدم نہ رکھنا، اس راہ میں قدم نہ رکھنا ناسوتی لوگوں کا کام، یعنی کہ دنیا داروں کا کام ہے جو اس طرف نہیں آتے. عقل وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، اور علم وہ ہے جو وحدت کی معرفت دے کر معلوم تک پہنچائے. کمال ہے بھائی. اس پہ اب پھر ختم کریں گے اس پیرا پہ. ذاکر اگر خبردار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو تمام شیطانی مقامات اور ہوائے نفس کے خطرات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ فرشتوں کے حقیقی فلک سے بھی آگے کی سیر کرتے. صاحب ہدایت اپنے مشاہدے میں جو بھی دیکھتا ہے حقیقی معراج کے راستے سے دیکھتا ہے، اور صاحب بدعت جو بھی دیکھتا ہے استدراج یعنی گمراہی کی راہ سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ ایک ٹیسٹ ملا آپ کو. یہ اس میں اصل میں اب فرسٹ ہاف وہ اتنے ماشاءاللہ جوش میں لکھتے ہیں. اب وہ یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں بتائی ہیں، یہ آپ پڑھیے گا. کوئی سوال ہو تو کر لیں، پھر ہم بریک لیتے ہیں، یا بریک کے بعد اس پہ سوال بھی آپ کر لیں. سر ذکر کی تو سمجھ آئی ہے اس میں، لیکن ذکر با فکر کی تھوڑی سا آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے پھر سے. وہ اصل میں کل جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ جو مراقبات تھے اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کون سی آیت کو ذہن میں رکھنا ہے، موڈ کیا بنانا ہے ذہن کا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ والی آیت سے ایک الگ مراقبہ بنتا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سے. یاد آ رہا؟ آپ تھی نا کل کلاس میں؟ یس یس سر. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. وہ اب دونوں کتابیں آپ کو دوں گا، پھر آپ لوگ آرام سے خود ہی پڑھیے گا.
तो बड़ी ये जबरदस्त किताब है. इसमें तो जेम्स हैं, दिल नहीं चाह रहा बंद कर दे. ये फकीर कहता है कि दिल की सूरत नीलोफर के फूल जैसी है और इसके गिर्द 4 खाने हैं. हर खाने में जमीन और आसमान के 14 तबकात से वसी तर विलायत है, यानी कि किंगडम है. और एक खाना दिल की गहराई में है जिसमें लामकां का राज है. हर खाने में अल्लाह ताला के खजाने और हर खाने पर एक पर्दा है. हर पर्दे पर शैतान की तरफ से एक मौक्कल बैठा. पहला पर्दा गफलत का है, ठीक है जी, जिसकी वजह से इंसान मौत को बुला देता है. दूसरा पर्दा हिर्स का है. तीसरा पर्दा हसद का है. 14 पर्दा तकब्बुर का है. और ये सब शैतान के 4 मौक्कलात यानी खन्नास, खरतूम, खतरात और वसवसे से मुत्तफिक हैं. हर खाने में अल्लाह के खजाने हैं. इन खजानों में पहला इल्म, दूसरा जिक्र, तीसरा मारिफत और चौथा फकर, फना फिल्ला, बका बिल्ला है. चलो जी, तो वो आपको हमने इंट्रोडक्शन कहा. हाँ जी, कोई कमेंट्स मजर साहब? नहीं जी, काफी क्लियर था. हाँ, क्योंकि अगर आपने वो जो पिछली भी रीडिंग पढ़ी होगी ना, तो ये सब उसी को और एक्सप्लेन हो रही है. ये अच्छी बात. ठीक है, अब जी हम बिल्कुल, वो एक्चुअली दोनों रीडिंग्स मुझे लगी थी तरीके के बारे में है. ना, ठीक है. ये भी सही कहा आपने. तो हाँ, मेरे ख्याल से काफी एंगल से हमने देख लिया. बाकी तो खुद पढ़ने वाला है ना. तो एनी कमेंट्स सुहेल साहब? अच्छा जी, ये पहली वीडियो देख रहे हैं, ये रोमेनियन ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना, उसमें ये रूहानियत की चीजें काफी बच गई हैं. मैं इस टाइप के जो है ना, जो ये ग्रीस में बच गई हैं, जो माउंट एथोस का ट्रेडिशन है, वो भी, यानी कि कैथोलिक के अलावा जो इनके डिनोमिनेशन है, रशियन ऑर्थोडॉक्स भी है, इसी तरह ईस्टर्न यूरोप में ये बचा है. अरे हर जगह कम हो रहा है, मगर इनके यहाँ आज तक वो तरीके, जिस वजह से मोनेस्ट्रीज बनी थी, वो इसी वजह से बनी थी अल्लाह के. तो जाहिर है कैथोलिसिज्म में भी है, मगर बहुत सफर किया कैथोलिसिज्म इस हवाले से, रूहानियत के हवाले से. तो इस तमहीद के बाद ये बेसिकली प्रेयर की, यही जिक्र और फिक्र की, जो इनके इस ट्रेडिशन को शायद कहते हैं फिलोकालिया. ये अर्लीस्ट डेजर्ट फादर्स का ट्रेडिशन है. सबसे पहले जो, यानी कि माउंट साइनाई में पहली 1-2 सदियों में जो बुजुर्ग लोग वहां जाके गोशा नशीन हुए थे, तो समझे कि ये वो ट्रेडिशन चला रहे हैं. हर ट्रेडिशन में ऐसी कि सीना बसीना ही चलता है. तो वहां जिस मेथड तक ये पहुंचे, वो इतना पैरेलल है तसव्वुफ के कि बहुत ही मजे की बात कि वो जिक्र कल्बी ही की बात. और अब वो उससे आगे आगे जो 7-9 स्टेजेस हैं, सारी ये नहीं बताएंगे, 4-5 बताएंगे, भी इंट्रोडक्शन. ठीक है जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच गई, बात पहुंच गई और स्क्रीन शेयर हो गई? शेयर हो रही है. थैंक यू. Совсем куда сделан пятый клипа. А уж это не псалму 3 ये सबटाइटल्स पढ़ने होंगे क्योंकि अपनी ज़बान बोल रहे हैं. ये जी मैं फुल स्क्रीन करना चाह रहा था. Были совсем куда мне сделан пятый клипа. А уж это не псалму 3
Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea. Pururea lauda Lui în gura mea. Că rugăciunea e viața sufletului nostru. Pururea să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai văzut Psalmul 102? În tot locul stăpânirii Lui binecuvântează sufletea. Ai văzut Marele Apostol Pavel, mai clar spune. Neîncetat vă rugați. Câte ceasuri vă rugați voi dimineața? Și câte țara? Sunt Ioan Gurdeau spune, țara să rogi 3 ceasuri, dimineața 3. Și la miezul nopții măcar un ceas. Câte ceasuri vă rugați dimineața, că vă ascultați? Ceasul nu. Ar trebui, dar nu ne rugăm ceasul. Vezi? Și vine moartea mâini pe mine. Mântuitorul a spus, privedeați și vă rugați că nu știți ziua nici ceas. Mâine pe mine plecăm, toți plecăm. Nu rămâne nimeni, dar nu știm când. Noapte știu când. Da. Moșul putrigai, moșul putrigai. Asta e. Treptele rugăciunii sunt 9, dar noi ne rugăm măcar cu buzele, măcar cu gura. Treptele cele mai de jos. Treapta cea mai de sus? Și duce Apostol Pavel, aduce Domnul roada buzelor și duce Duhul Sfânt în Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Și duce Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui, bine, și duce Apostol. Cu glasul meu către Domnul a strigat cu glas. Vezi? Aici 4 feluri a buzelor, a gurii, a limbii și a glasului. Sunt picuiul cel mai de jos a rugăciunii, treptele rugăciunii. Cu aici se învață cineva întâi, când e prunc. După ce te ruga măcar 10 ani, cu limba, cu buzele, cu gura și cu glasul, aici se vede la o vreme că sunt nevoie și aia ce duce gura să întăreagă mintea. Nu se le duce așa numai aiurea. Și când omul ajunge și aia se duce cu gura să întăreagă cu mintea, au ajuns la treapta a 5-a, treapta rugăciunii minții. Dar la treapta rugăciunii minții de săvârșită, nu. Rugăciunea minții e pasăre cu aripă, e jumătate de rugăciune. Rugăciunea cu un picior, poți merge cu un picior, poți zbura cu aripă și acolo atacă drașe pe minte și la minte. Trebuie rugăciune, treapta a 6-a, rugăciunea inimii, să pogori cu mintea în inimă. Și când te pogori cu rugăciunea în inimă, cu Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Când te cobori mintea, întâlnește 2 vreme. Întâi, vama imaginată, închipuire, să nu te închipui nimic. Dumnezeu nu poate închipui nici rovime, nici sărat nimic. El n-are margine de slavă. Și vama a 2, vama rațiune la poarta inimii. Când se pogoră mintea în inimă, primul semn dai un cui de foc în țâța stângă, aici inima și la barbar, la un cui de foc. Se încălzește inima tare, începe o dulceață dumnezeiască, de la inimă pieptul, coloana de tot corpul să facă foc. Și începe vocea curge lacrimi, dar nu așa lacrimi. Îmi poveste un bătrân în pustie cu care avem legătură. M-am pogorât cu mintea în inimă 2 ore și 10 minute. Și atâta dulceată dumnezeiască vin să întâlnește Hristos cu sufletul nostru. Că l-avem de la botez în inimă.
Și atunci din partea la n-a lăsat de vorbă cu soldatul nostru. Că în 2 ori și 10, și am avut 5 batiste la mine și le-am stors de 3 ori de lacrimi. Așa e rugăciunea, cu atâta lacrimi. Așa e curăță inima. Alta rugăciune așa curată a inimii la care ajunge unul din 10.000 din cei care se ține Sfântul Isaacel. S-a pus rugăciuni mai mari, de sine mișcătoare, rugăciunea văzătoare, rugăciunea contemplativă, nu mai spun, că s-o obosit. Care rugăciunea contemplativă, nici nu se mai cheamă rugăciune. Se cheamă vedere Dumnezeu. Cu așa e răpit paze până la al 3-lea așa. Și nu știa dacă a fost într-un sau afară de trus. Lasă, băi, frate, du-te cu șmecheria asta de aici. Există pentru fiecare un ceas al venirii și unul al plecării. Cel din urmă a sosit și pentru monahul Ilie Cleopa, după un drum lung, istovitor, dar luminos, la capătul a aproape 87 de ani de viață. Peste 60 i-a petrecut cu plecări și întoarceri, cu fuga în pustie, la mănăstirea Sihăstria, unde cuvântul său plin de har a tămăduit mulțimi de credincioși care au fost pentru dânsul ca lumina cea scumpă a ochilor. जी फारूक साहब आपने फॉलो किया? जी बिल्कुल फॉलो किया। पिछला पार्ट तो मैंने मिस कर दिया फॉर सम रीजन, लेकिन ये बड़ा अच्छा था और इसके अगेन आपको वही बड़े पैरेलल्स नजर आ रहे हैं। उसके साथ भी बड़े अच्छे, और ये रिसेंटली बुजुर्ग थे, मुझे नहीं पता कौन थे, आप नाम बाद में बताइएगा इनका। Elder Cleopa from Romanian Orthodox Church. Eastern अच्छा, Orthodox ये चीजें बच गई हैं ना, रूहानियत जो है। प्रेयर ऑफ द हार्ट भी थी, फिर उसके अंदर माइंड भी, फिर डेविल किस तरह वो करता है, वो बड़ी खूबसूरत बात थी कि डोंट इमेजिन एनीथिंग, गॉड वाज नॉट इमेजिन्ड। मतलब वो उसमें बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि वो लिंक्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो मदर साहब आप अभी तो वैसे हैं, मगर कुछ मिस भी किया ना तो आप बाद में देख सकते हैं। जी समिया, आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा, कैसा लगा आपको पैरेलल्स? फारूक साहब ने जो बात, मुझे तो वो यही इंटेंशन था कि पैरेलल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। जी समिया। हाँ जी सर, इंटरेस्टिंग था क्वाइट, और लेवल्स वही बता रहे थे, और फिर एंड में उनका कि ये इनकी इतनी लाइफ कितना टाइम इनका इसी तरह मेडिटेशन मसलन ये जो भी थी वो चले जाते थे रिटर्न, एंड यही मेरे ख्याल में यही मैं समझी हूँ। अच्छा हाँ, बहुत बिल्कुल ठीक है। ये जो इन लोगों का जाते तो ये मोनेस्ट्री में है ना अपना वो करके, तो ये मगर फिर एक पॉइंट पर यानी कि बतदरीजी होता है ना, एक पॉइंट पर इनका जो तरीक़ेकार है उसमें फिर इनको, और मैंने लोगों से सुना है यहाँ पे भी और किताबों में पढ़ा है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें भी था जंगल काटना, उसको कहते थे। जब मैं छोटा था मैं समझता था जाके जंगल काट रहे, नहीं उसका मतलब ये है कि आपने जंगल में जाके कुछ खलवत इख्तियार कर, नेचर में, लोगों से दूर। तो इस ट्रेडिशन में भी, और ये जाहिर है क्रिश्चियनिटी में शुरू से ही आ रहा है। वो लोग माउंट साइनाई में औरतें भी मर्द भी चले गए विल्डरनेस में, तो इन लोगों को भी इत्तिकाफ वगैरह का भी इसी से मेरे ख्याल में निकलता है, जो इत्तिकाफ में भी बैठने की ट्रेडिशन है। और इसके अलावा एक बड़ी वो जो अंबिया ग्राम की मुझे इससे याद आ रहा है, ये जो जैसे हमारी भी एक होती थी फ्रेंड, तो कहती थी मैं अपने बेटे को चरवाहा बनाऊंगी कि वो बकरियां लेके जो है मुख्तलिफ जगहों पे, यानी और उनकी जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता था अनमैच्ड होता था, क्योंकि वो गौर और फिक्र करते थे नेचर के करीब जाके और ज्यादा चीजों को देखते थे। तो ये लोग तो जैसा कि आपने कहा ना कि ये तो इत्तिकाफ वाली सूरत है, मगर नेचर में इस्लामिक ट्रेडिशन में बड़े बड़े बुजुर्गों ने किया है।
بابا فرید کا مشہور ہے کہ 12 سال جنگل میری جو آیا تھی بابے نے 12 سال درختاں دے پتے کھادے تے اللہ نے یاد کیتا تے پھر انہوں اکھاں مل گئی. پوری سٹوری سناتی تھی. تو وہ اب یہ چیزیں ہندوازم میں بھی یہی ہے جو یوگیز کا جو ہندوازم میں ہے وہ بھی اسی طرح جنگلوں میں, اور یہ ساتھ بدھزم کا بھی سارا جو بدھ انہیں بھی وہ کہتے ہیں انلائٹنمنٹ ملی جی, وہ اتنے عرصے کھائے یہ وغیرہ. تو یہ بالکل. اور خیر یہ جیسے یہ بزرگ ہیں, یہ جو بھی جہاں یعنی کہ حاصل کرنا تھا پھر واپس آ جاتے ہیں, مطلب وہیں رہتے نہیں رہتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر عمری اعتکاف میں چلے. ابھی تیسرے ہم ایسے شخص کو دیکھیں گے جو اس میں مطلب ہے وہ ادھر ہی رہتا ہے. ایسی پھر عورتیں بھی ہیں, وہ تو ظاہر نہیں ملتی لوگوں سے, تو وہ ابھی اینڈ میں دیکھیں گے. اب ہم جاتے ہیں اپنے. اچھا سائرہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں سوری آپ سے پوچھا نہیں, پہلے ہم راؤنڈ کر لیں پھر وہ اگلا دیکھتے ہیں. سر یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں پہ بھی وہ ایک بینگ جو سیلف ہے اس کو سیلف کیسے بنانا ہے اس پہ اتنا فوکس ہے. اور جو بھی آپ اعتکاف والی یہ جو بات کریں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کے نبوت سے پہلے بھی وہاں جاتے تھے, اور ابھی یہاں پہ بھی جو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے وہاں پہ ان کا جو غار ہے اس کو انہوں نے الگ سے رکھا ہوا ہے, جو لوگ ابھی بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ. تو کافی دلچسپ ہے سب کچھ. سب بزرگوں نے ایسے کیا ہے. ویسے بات آپ کی صحیح ہے. اگر کلر کہار جائیں تو وہاں پہ جہاں موروں والا مزار ہے اس کے نیچے ایک غار ہے جہاں پہ حضرت سلطان باہو نے چلا کیا تھا, وہ ابھی بھی ہے, زیارت کر سکتے ہیں ایسے سیڑھیاں نیچے سے. کافی انٹرسٹنگ پیرلز ہیں. اور یہ سمیہ کی بات ٹھیک تھی, تقریباً ہر ٹریڈیشن میں ایسے کہ کچھ وقت آپ جا کے چلا کشی جسے کہیں. ہمارا ایک پلان بنا تھا جانے کے اب تو دیکھیں بزرگوں پہ ہے, وہ بلائیں گے تو چل جائیں گے, ورنہ کہیں نہ کہیں تو ہم دیکھتے ہیں. جی احمد آپ کا بھی ویوز لے لیں. میں تو کچھ ابھی سوچا ہوں یعنی کہ ایک جو یہ بالکل ساری جسٹیفائڈ ہے جو آپ لوگ سارا اسٹرکچر بتا رہے ہیں, اور یعنی کہ مائنڈ کا ہارٹ میں ڈیسینڈ کرنا ہے ساری چیزیں, لیکن جو یعنی کہ قرآن ہے اور وہ ایک زندگی کا گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, اور اس میں بالکل بھی اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہیں. جی یا ہم جس طرح آئمہ کی زندگی بھی دیکھیں تو ایون ان کی چاہے عبادت بھی ہے تو وہ رات کو اپنے گھر کے اندر ہی عبادت ہے, اور اس طرح کسی بھی. تو وہ میں بھی اس طرح یعنی کہ آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. میں ویسے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ان سوچوں میں گم ہوں. نہیں, یہ تو سنت نبوی ہے, حضور نے آخری زندگی تک اس کو جاری رکھا. اب ہم نہ دیکھنا چاہیں تو ہماری مرضی. ہاں جی, اعتکاف کی شکل میں آج تک زندہ ہے یہ روایت. تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے. باقی آپ یہ جو ہم نے چیپٹر آج دیا نا وہ پڑھیے گا تو پھر میرے خیال ہے یہ شک و شبہ خود ہی دور ہو جائیں گے. تیمور صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہاں. آپ نے خیر بالکل کہا کہ اعتکاف کی شکل میں بالکل گوشہ نشینی ہے, لوگوں سے سارے ایک سے علیحدہ ہو جانا, اور میں نے اس کی گوشہ نشینی کی کوشش کی ہے. تو میں تو ایک دن بھی گوشہ نشین نہیں ہو سکتا. مجھے محسوس ہوا ہے کہ کتنا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس قدر طبیعت میں ان کی کیا مطلب خاموشی اور وہ ہوتی ہوگی. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اعتکاف کی شکل میں تو زندہ ہے اور بڑا فارملائز طریقے سے زندہ ہے, روایت بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے. حضور نے ایک تو نبوت ملنے سے پہلے وہ غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں پر فار ویکس بعض اوقات جا کر ٹھہرتے تھے. کیا نبوت ملنے کے بعد بھی وہ یہ کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ شاید نہ کر سکے, کیونکہ اس وقت ایک تو نبوت مل گئی تھی, دوسرا ان پہ دنیاوی کام اللہ میاں کی طرف سے جو ٹاسک تھے اللہ میاں کی طرف سے وہ اتنے زیادہ دنیاوی مطلب مل گئے تھے ان کو کہ وہ شاید یہ شاید کرتے ہوں, مجھے پتہ نہیں. لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا جاننا کہ کیا وہ میں کرتے تھے. جی وہی تو کہہ رہا ہوں. اب ہمیں نظر نہ آئے تو اور بات ہے, وہ ہر سال کرتے تھے اعتکاف. خیمے لگتے تھے شہر سے باہر, تو وہ خیموں میں کرتے تھے سارے صحابہ ان کے ارد گرد, ان کی بیویاں بھی. تو یہ خیر روحانیت تو جہاں بھی ہوگی اس طرح کی چیزیں ہوں گی. بہت سے صحابہ کا بھی اس طرح رہا ہے. ہم روایت پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. اور تو اعتکاف تو کرتے رہے. اور جو میں نے پھر اچھا وہ آپ نے ذکر کیا ہیرا کا, پھر میں نے چیک کیا تھا
پہلی کلاس کے بعد. اس میں یہ میں نے پتہ کیا جو پہلی جو سیرت نبوی کی سب سے پرانی کتاب ہے ابن اسحاق کی, اس میں یہ ہے کہ حضور ہر سال یعنی کہ نبوت سے پہلے ہر سال پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے غار حرا میں رمضان میں, اور اس میں لکھا تھا کہ 20 رمضان کو ان کو وہ آیا اینجل, اور پھر وہ سارا واقعہ جو ہے آپ سوئے ہوئے تھے اور پھر سارا تو یہ ان کا معمول تھا جو مجھے نہیں پہلے پتا تھا کہ وہ رمضان میں کرتے تھے اور پورا رمضان کا مہینہ کرتے, اس میں اس ٹائپ سے لکھا تھا. اور پھر ظاہر ہے وہ ان کو حضور کو اس میں بھی لکھا تھا کہ حضرت خدیجہ چھوڑ کے آئیں یا چھوڑ کے آتی تھیں, پھر کوئی بیمار آ جاتا تھا تو اس کی خیال کرتے تھے, کوئی غریب آ جاتا تھا اس کو کھانا دیتے تھے, کیونکہ ان کو پھر ہر تھوڑے دن بعد کھانا وانا پہنچایا جاتا تھا. خیر تو یعنی کہ ایک اہتمام کے ساتھ, اور یہ تصوف میں جاری رہا نا, اور پورے سارے مسلمانوں کے لیے بھی یہ اوپننگ رہی تھرو دا اعتکاف. مگر صوفیہ جو ہیں اس کو حضور نے, کیونکہ یہ چلہ کشی کی بھی احادیث ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو 40 دن کے لیے الگ کرے گا اور یہ 40 صبح دیکھے گا کہ وہ مشغول ہے اپنی عبادات میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کرے. یہ ایسے ہوا سے تھوڑی آیا, حضور کی تعلیمات سے ہی آیا. تو ہم سارے ہو گئے. یاور صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں سر, تھینک یو ویری مچ, اٹس ویری یوزفل. میں سن رہا ہوں. آپ کو اچھی لگی وہ ویڈیو؟ جی بالکل, وہ پیرللز کا کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح پیرللز ہوں گے. اچھا اب ہم جلدی سے دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں بالکل دنیا کے دوسری طرف, اپنے ہی سمجھنے. یہاں پہ کشمیر میں سری نگر کی وادی میں بہت پرانا ٹریڈیشن ہے کشمیری شیوازم کا. زیادہ مشہور وشنوائٹس ہیں, وشنوائٹ جو مین لینڈ انڈیا میں, مگر یہ جو یہ مطلب ہے وہاں پہ جو مختلف ٹریڈیشنز اترے ہیں, آسمانی ٹریڈیشنز ہیں, تو جو شیوا سے ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک روپ ہے, تو اس میں بھی پھر ذکر اور فکر کے 4 یا 5 سٹیجز گنائے گئے. جیسے انہوں نے 9 گنائے, بس یہ میں تمہید کر, یہ بھی ان کا بھی وصال ہو چکا ہے مگر یہ ہمارے وقت کے بزرگ گزرے ہیں. سوامی لکشمن جو ان کا نام ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ یا نہیں پتہ کہ کشمیر میں مسلمان اور ہندو مسٹکس کا بہت قرب رہا ہے. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کشمیر کی, اور بڑا خوبصورت ایک روحانی, وہ ایک الگ اس سے ہٹ کے موضوع. اور انہی بزرگوں کی بدولت کشمیر میں جو ہے نا اسلام پھیلا ہے. گو کہ وہ ہے صوفیہ مگر ان کو کہتے ہیں رشی ٹریڈیشن. تو علامہ اقبال کی فیملی بھی اسی رشی کسی اس اللہ والے کے ہاتھ پہ پھر کنورٹ ہوئی تھی. سپرو برہمن تھے نا. ہاں پھر ہی تو سوچ بچار کرتے تھے, ورنہ کہاں سے. Anybody who is thinking of one who is meditating upon God consciousness, go on meditating, and at the same time he thinks this meditation of God consciousness is very sweet. And this is one thought. This is temptation. Temptation is there, it is Maya. And this thought focused him to other things. Then this Parabhairav. پرو بھیرو کا مطلب کہ جو پیور گاڈ, پر کا مطلب یعنی کہ ایسنس پہ,
ذات پر فوکس کرنا. میڈیٹیٹ کر رہا ہے مگر اس کو خیال آ گیا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, کہہ رہے مزہ آ رہا ہے, یہ بھی خیال ہے. وہ اس کو اللہ سے دھیان لگانے کے بجائے اس خیال کی طرف دھیان چلے جائے گا. یہ بات یہ کر رہے, ایک بندہ بیٹھا ہے میڈیٹیٹ کر رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے, تو اس کو ایسے خیال آیا. تو اب یہ سٹیجز بتائیں گے ذکر اور فکر کی. Afterwards, it goes. There was something like that. He goes, this samskara, it gives. سمسکار کا مطلب کہ تھاٹ. Move to another samskara and he's on inferior plane of world. Meditation is sweet. Not meditation. He is dragged away from God consciousness by and by. This is the Maya. You must be so alert and so you can't remain idle. Meditation you have to do with vigor, with alertness. If alertness is a bit lessened, gone, it will carry you to ordinary course of being. You are just like dogs in the street. There is no God consciousness. So this is trick. This is trick where there is Shaktipada. When there is Shaktipada, you are focused. شکتیپادا یعنی کہ جب آپ انرجی ہوتی ہے. Kiftam, Mudam, Vikiftam, Ekagram, Niruddha. These are the 4 stages of meditation. Basically what he is doing is he is giving a Shivite commentary on the Bhagavad Gita, جو کہ ایک ریویلڈ بک ہے. اگر آپ کوئی بندہ بھی بھگوت گیتا پڑھے تو اس میں شک آ ہی نہیں سکتا کہ ریویلڈ نہیں ہے. تو آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سمجھا رہے ہیں نا اس کو, ارجن کو کرشنا یعنی کہ خدا کے روپ میں, کرشنا کے روپ میں خدا انہیں سمجھا رہا ہے. تو یہ 4 سٹیجز اس سے آ رہی ہے. ارے اسکرپچر سے ہی آتا ہے نا ہر چیز کی بنیاد. تو یہ ان کے نام ہیں. These are state of minds. The state of mind are 5. Kift, Vikift, Mood, Ekagra, Niruddha. Kift is for yogi. These are for yogis. Kift. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. I had been there. I'll go to some other shop tomorrow. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Oh, Dennis is very good. Good disciple of mine. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Like that. He is dragged. It is called Kift. This is the nature of Kifta. This is first yoga, first start of yoga. At that time, you should not allow this to think other things. Allow this to think other things. خراب ہی پیدا ہو گئی. سوری یہ کیا ہو گیا؟ نہیں کہ ابھی پہلے ہوا نہیں. اس کو میں نے سینڈ کیا تھا نا اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوز ہو گیا. نہیں چلیں پھر میں شیئر ہی کروں گا. بہت خوبصورت ہے, آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی. تھوڑا سا 10 سیکنڈ پیچھے لے جائیں تیمور صاحب.
अच्छा जी, बार है इस Anybody who is दोबारा चल पड़ेगा. meditation, you have to do. So, mood, ekagra, niruddha. Fifth is for yogi. These are for yogis. Fifth, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. I had been there. I'll go to some other shop tomorrow. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Oh, Dennis is very good. Good disciple of mine. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Like that. He is dragged. It is called Kift. This is the nature of Kift. This is first yoga, first start of yoga. At that time, you should not allow this to think other things. ओह सॉरी, ये कुछ ना सेंड करने, मुझे इसको ना उसमें लाना चाहिए था, हार्ड ड्राइव में, यूएसबी में. देखता हूँ शायद मिल जाए. ये मिल तो गया वैसे, मतलब ये सीरीज है, देखते, ये स्टेजेस मिल गया जी आप लोगों की बरकत से. Thinking of यहाँ था ना, शुक्र है. is Kift. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Oh, Dennis is very good. It is called Kift. This is the nature of Kift. This is first yoga, first start of yoga. At that time, you should not allow this to think other things. Similar to this. It may be similar. Do you know similar? And there is another big kirtan. Vikirtam is Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. What are you doing? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I have to go there. No, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Just at once you. Huh? No sooner it has taken its step outside, you pull it back at once. That is Vikirtam. If you do it like this, then there is third state, that Ekagram. Ekagram means Om Namah Shivaya, 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 go on, Om Namah Shivaya. And Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. This is Ekagra. But these things happen. These things, they destroy this one-pointedness. Then it is Niruddha. At once, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Then it goes on in one chain. He says in that Yatroparamte Chitam Niruddham Yoga Sevanat. At that time, when by Yoga Abhyas, it reaches the state of Niruddha, of the fifth state of yoga. What happens then?
Yadrchaivatmanatmanam pashanatmani tushade, where he realizes his own nature and he is enjoying this super consciousness of that nature. Sukhamatyantikam yatyat, and that glamour of that sukham means godly, not pleasure, can't say pleasure, huh? Yes. Buddhigraham, it is buddhigraham. You can calculate it with intellect, not with body. Atindrayam, it is beyond, that sukha is beyond cycle of organs. Organs cannot experience that anand, that bliss. And once he is established in that, na chalati tattva, he is not moved at all. For 1 second also, he is not moved from that. But to achieve that state, you have to have that Shaktipada, isn't it? Shaktipada means you have to maintain your vigor, you have to maintain your will. There must be firm will. That is Shaktipada. Shaktipada is not derived from other sources. You have got Shaktipada. You have got power of Shaktipada to have it. You possess it with vigor, with force, because you have got that power. But you don't like it. You don't like it and go on meeting others and everything. हाँ जी, कैसा लगा? फारूक साहब कुछ बहुत ही गहरी सोच में जा चुके हैं। एक तो उन्होंने बड़ी उसकी स्टेजेस बताई कि जहाँ आप शुरू करते हैं और फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं, फिर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। फिर दूसरी स्टेज ये थी कि आपने शुरू किया और जैसे ही आप दूसरी तरफ जाने लगे आपको एहसास हो गया, आप वापस आ गए। तो और फिर जाहिर है उसके बाद तीसरी स्टेज ये है कि आप, तो मुझे इसमें वो एक लेक्चर इधर ही हुआ था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मुझे भूल रहा है, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से आए थे, किसी को, और उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था कि वो जो नफ्स है वो है आपका, पहले नफ्स जो है वो आपको, आप चलते जाते हैं और वो कुछ नहीं करता, फिर नफ्स ऐसा है जो आपको रोकने की कोशिश करता है। फिर तीसरी चीज उन्होंने एक जो बड़ी अच्छी बताई थी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, वो ऐसा था कि जो आपको चीज़ों को वो करके बताता है कि चीज़ें ठीक हैं, मतलब आपको उसकी शक्लें बताता है और आपको चीज़ें जस्टिफाई करता है, और फिर नफ्स मुतमइन्ना जो कि आपको फिर एक रास्ते पर चलने देता है अच्छी तरफ। तो मुझे इनकी जो स्टेजेस थी उनसे वो भी बड़ा नजर आया कि एक तरफ आप एक गलत राह पे चल पड़ते हैं, फिर दूसरे में आपको जैसे ही जाते हैं आपको एहसास हो जाता है, आपको आपका नफ्स या जो भी आपकी आपके अंदर जो चीज़ आपने कल्टीवेट की है वो आपको नफ्स की हालत ऐसी है आपको वापस ले आता है। तो बड़ी अच्छी स्टेजेस थी, मतलब मुझे अच्छा इंटरेस्टिंग लगा, ऑल्दो कि ये इंग्लिश जरा थोड़ी कटी कटी बोल रहे थे लेकिन बात समझा गए अपनी। सही जी। सायरा सर अच्छा था ये, फारूक साहब ने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन करते हैं उसको, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई थी वो काफ़ी इशारा मिल गया उनकी तरफ। और मैं यही सोच रही थी कि डिफरेंट जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब में पैरेलल्स हैं, और लेकिन एक तो हमें वैसे पता ही नहीं है, लेकिन अगर पता हो भी तो हम इतना उस पर मतलब उसको इतना ऑन नहीं करते या सोचते नहीं है उस पर। तो अगर जो मेन थीम्स हैं इन सब की सेम है, जैसा क्रिश्चियनिटी में भी देखा हमने, ये जो शिविज्म है और बाकी उसमें, तो मेन क्या जो सिर्फ मैसेंजर्स हैं उनका इख्तलाफ पाया जाता है।
قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن میں تو کہا ہے کہ بھئی ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں. اور جو کرسچن منکس ہیں ان کی تو بڑی تعریف کی ہے قرآن میں کہ وہ جب کلام سنتے ہیں تو وہ تو رونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے دل نرم ہوتے ہیں. اور جو اس کا بھرم نہیں رکھ سکتے ان کی برائی بھی کی ہے قرآن. اور حضور کے اپنے سنت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے تو ان کی جب اپنی عبادت کا وقت ہوا تو حضور نے کہا کہ آپ میری مسجد میں پڑھ لیں. ان دیٹ سینس ہمارے بڑی فرق طرح کی سوچ ہے, قرآن سے ہم کافی دور نکلے ہوئے. کیونکہ قرآن نے جو کرسچینٹی کا سینٹرل رائٹ ہے وہ ہوتا ہے یوکرسٹ. ہر سنڈے کو جو کرسچن جاتے ہیں وہ بریڈ اور وائن یعنی کہ حضرت عیسیٰ کا فلیش اینڈ بلڈ وہ اپنا جو ہے نا ان سے روحانی تعلق استوار کرتے ہیں. تو اس کو سورہ مائدہ اسی کے نام پر ہے اور اس میں قرآن نے اس کو پروٹیکشن دی ہے کہ یہ میری یاد میں عید کہا یا میری یاد میں ہے جو میرے ابھی کے اور آخر کے جو میرے فالوورز ہیں ان کے لیے یہ رہے گا, یعنی کہ آخری وقت تک رہے گا. قرآن میں ہے تو چیزیں. اور آپ نے دیکھا ہی حضرت علی کا کیسے تھا رویہ, حضرت عمر کا کیسے تھا. تو ایک بڑا ہے قرآن, اپنے اسلام میں بڑی وسعت ہے اور بہت سے ادیان کے لوگ جو ہیں وہ جیسے جوز جو تھے وہ کرسچین سے بھاگ کے اسلامک اسپین میں بہتر خوش رہتے تھے. یہاں جب بھی مسلم سلطنتیں تھی جوز وہاں خوش رہتے تھے, کرسچن بھی رہتے تھے. آج تک ہیں لیبنان میں تینوں کمیونٹیز ایسا, کوسوو سارا ایسٹرن یورپ کہیں بھی ایسا, مطلب افغانستان میں جوز رہتے تھے اور وغیرہ. تو ٹریڈیشنل اسلام کا جو حقیقت ہے وہ کافی یونیک ہے ورلڈ ریلیجنز میں, ورنہ کوئی ریلیجن دوسرے کو جگہ نہیں دیتا. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. ہمارا مقصد تو صرف وہ ذکر اور فکر کی چیز, یہ کیونکہ ایکسپریس ہم نے یہی چیزیں پڑھی ہیں, یہ اس کو ایکسپریس بڑے پریکٹیکل طریقے سے کر رہے تھے اس لیے دکھا رہا ہوں, ورنہ بحث کہیں اور نکل جائے گی. تو آخر میں اب اسلامک والا کے میں نا آپ کو کلپس دکھاتا ہوں 1-1 منٹ کے, پھر احمد صاحب سے بات کریں. یہ اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے مگر آپ کو سینس ہو جائے گا. یہ 3 پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے تو 2-2 منٹ ہر پارٹ کے, یعنی آپ کو نا ایک سینس دے دوں گا. یہ ٹرکش اوریجن کا طریقہ ہے خلوتی جراحی, یہ ایک برانچ ہے تصوف کی اور خلوتی جراحی ہے مگر ان کے اندر مولوی طریقے کا بھی شاخ ملتی ہے. تو کچھ چیزیں انہوں نے مولوی سے لی ہوئی ہیں. اور خیر یہ بڑے زبردست ایک شیخ گزرے, شیخ توسن بیراقی, امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے. تو یہ پرابلی امریکہ میں ان کا زاویہ یا ٹرکی میں ہوگا, ان کے دونوں جگہ زاویہ تھے. کافی انفلوئنشل ٹیچر, ان کی بکس بھی ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ٹرانسلیشنز کی ہیں تصوف کی بھی اور حدیث کی بھی, اور بہت کمال اسکالر گزرے. Sakın
सर हाँ आप चैट में अफीरा का मैसेज देख लें एक दफा। हाँ चैट में अफीरा का मैसेज आया कि इस लिंक में किसी और की क्लास है और वो वेट कर रहे हैं शायद। चलो, तो बस यहीं तक दिखाना था, आखिरी एक चंद लम्हे दिखाना। ठीक है जी, अफीरा का मैसेज आ गया क्योंकि हमने अपने क्लास का दिन चेंज किया ना, तो आज अभी वो दूसरी क्लास है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जी अहमद, आपसे जुमला लेके फिर हम जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने पूरा सीन दिखाया, ये एग्जैक्ट सीन मैंने बहाउद्दीन जकरिया सरकार के दरबार पे देखा था मुल्तान में। और इवन कि काफी वीडियोस में ये जो यानी कि यहूदियों की सेरेमनीज होती हैं उसमें भी इस तरह का कुछ वो डांस और एक सिस्टमैटिक जिक्र वाला जो है सर्कल बना के वो इस तरह होता है। और मैं ये सोच रहा था आज की क्लास के में मेनली ये जो गौर का लफ्ज है वो डिफाइन हो गया कि जो 5 स्टेजेस बताई गई हैं वो बेसिकली फोकस की स्टेजेस हैं, जो कि कुरान भी कह रहा है कि गौर करो, तो वो आपके गौर की स्टेजेस हैं और आपकी मंजिल यही है कि आप अपने ऊपर गौर करें। और सिर्फ ये जो स्टेजेस हैं ये बताती हैं कि आपका वो जो फोकस है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है बस। और ये जो महाफिल और जो इनको हल्का कहते हैं क्योंकि हदीस में आया है, इन हलकों की ना तारीफ बहुत जबरदस्त आई है कि जहाँ बड़ी मुस्तनद हदीस में आई है कि जो मजालिस जिक्र हैं वो जन्नत के बागों में से हैं, तो जब वहां से गुजरा करो तो वहां से कुछ खा लिया करो, चर लिया करो। और जैसे एक हदीस हमने देखी थी कि ऐसे फरिश्ते हैं जो दुनिया में घूम रहे होते हैं और ऐसी महफिलों की तलाश में होते हैं, जहां मिलती हैं फिर और फरिश्तों को बुलाते हैं और वो इस मजलिस को ढांप लेते हैं और जमीन से लेके आसमान तक फरिश्ते जो है स्पेस को फुलफिल कर देते। तो इन महाफिल का जो तारीफ है हुजूर पाक ने फरमाई है, इसलिए आज तक जिंदा है, चाहे वो बहाउद्दीन जकरिया के मज़ार पे आपने देखी हो या ये तुर्की में देखी है। तो ठीक है जी, अफीरा की इजाजत से, अफीरा 1 मिनट हमें और दे दें। तो अब्बास साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक तो ये वो जो कश्मीर वाला था वो तो बहुत ही जबरदस्त था वैसे उसमें बस मुझे मेरे ज़हन में यही पॉइंट आ रहा था कि वो जो स्टेजेस उन्होंने बताई हैं उसमें जो मुझे समझ आई है वो ये कि शुरू में ये होता है कि खुदा के अलावा किसी चीज़ के बारे में सोचना ये ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव होता है, और टू कंसंट्रेट अपॉन गॉड दैट इज़ मोर डिफिकल्ट, और फिर वो इंसान आसानी से डिविएट भी कर जाता। तो इवेंचुअली होता ये है, जो मुझे समझ आई है कि इवेंचुअली एक फिर स्टेज आती है कि जहाँ फिर ये कहानी उलट हो जाती है, इन्वर्जन होती है। फिर उस स्टेज के बाद टू थिंक अदर देन गॉड बिकम्स काइंड ऑफ काउंटर इंस्टिंक्टिव कह लें। तो वो खुदा के अलावा फिर सोचना जो है वो उसमें फिर दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। जिस तरह शुरू में खुदा के अलावा चीज़ें सोचने में ज़्यादा नेचुरल लगती हैं, ज़्यादा आसान होती है, और खुदा के बारे में और कंसंट्रेशन बिकम्स एफर्टलेस। ये बात आपको रोकूंगा टाइम की वजह से, एक जुमला सबसे लेना चाह रहा हूँ। जी समिया, आप भी समराइज एक जुमले में कर दें अपने तासुरात। काफी मेडिटेशन के बारे में पता चला। इसको कोनिया में मैंने खैर एक अटेंड भी की थी एक दफा, तो उससे भी हुआ था। तो बाकी तो सारा मैं देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसका डेवलप होगा। ठीक, ये बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल का जो इंट्रोडक्शन था ना वो आज खत्म होता है। अगली दफा से हम थ्योरेटिकल सूफिज्म के करीब जाएंगे। हतीम, एक जुमले में आप भी अपने तासुरात शेयर कर लें। आज कुछ भी नहीं है। सुहेल, अच्छा लगा। जुबैर साहब? नहीं सर, मैं
मैं देखे हैं सारा, लेकिन मैं इस वक्त काबिल नहीं तो बोल सकूं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर अटेंडिंग, और इजाजत लेते हैं. शुक्रिया. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.